جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے اس نے گناہ تو نہیں کیا۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ آج میں اپنی نہیں کسی اور تھانے دار کی تفتیش کی کہانی سناؤں گا۔ اس کا نام خان باز گل تھا، کوہاٹ کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کی کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف احمد یار خان تفتیش کا ماسٹر تھا۔ پولیس کے محکمے میں ایک سے ایک ننھے خان تھا۔ اس واردات کا قصہ پڑھ کر آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیسی کیسی وارداتیں ہوتی ہیں اور انسانی فطرت کیسے کیسے کرشمے دکھایا کرتی ہے۔ میں ان دنوں سب انسپکٹر ہوا کرتا تھا، ابھی دوسری جنگ عظیم شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں 1 مہینے کی چھٹی گزار کر واپس جا رہا تھا۔ میں راولپنڈی سے ریل گاڑی میں سوار ہوا، خان باز گل بھی وہیں سے سوار ہوا۔ وہ کوہاٹ سے چھٹی کاٹ کر آ رہا تھا۔ راولپنڈی سے اس نے گاڑی بدلی تھی، میں اسے نہیں جانتا تھا۔ ہم ایک ہی ڈبے میں سوار ہوئے۔ ان دنوں ریل گاڑیوں میں کوئی رش نہیں ہوا کرتا تھا، آدھی گاڑی خالی ہوتی تھی۔ ہم سفر بڑے مزے سے گپ شپ لگاتے جاتے تھے۔ خان باز گل میرے پاس بیٹھا، تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ وہ بھی سب انسپکٹر ہے اور ضلع امرتسر کے کسی تھانے کا انچارج ہے۔ مجھے اس تھانے کا نام یاد نہیں رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بھی سب انسپکٹر ہوں تو ہم فوراً دوست بن گئے۔ اس نے اپنا ایک مسئلہ میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ میری کہانی سن کر مجھے بتائیں کہ میں نے گناہ تو نہیں کیا۔ وہ جس تھانے میں تھا وہ سکھوں کا علاقہ تھا۔ ہماری جو نسلیں پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں انہوں نے سکھوں کو صرف دیکھا ہوگا، ان کی خصلتوں اور ان کے طور طریقوں سے واقف نہیں ہوں گے۔ دیہاتی علاقے کے سکھ جنگلی اور وحشی ہوا کرتے تھے، اب بھی ان کی حالت ویسی ہی ہوگی۔ گھر میں عورتوں اور بہو بیٹیوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو انتہائی فحش گالیاں بکتے ہیں۔ گالیوں کے بغیر وہ اپنی بات کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ یہی حال ان کی عورتوں کا ہے، وہ شرم و حیا کو تسلیم نہیں کرتے۔ جو لوگ سکھوں کو نہیں جانتے وہ شاید یقین نہ کریں کہ اگر ایک بھائی شادی کر لے تو اس کی دلہن اس کے تمام بھائیوں کی دلہن ہوتی ہے۔ اس بے حیائی کو بھائی اپنا حق سمجھتے ہیں۔ البتہ باہر کا کوئی آدمی کسی کی بیوی سے چھیڑ خانی کرے تو بات قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ سکھ جس طرح جسمانی لحاظ سے غلیظ ہوتے ہیں اسی طرح ان کی عادتیں بھی بیہودہ ہوتی ہیں۔ خان باز گل نے ایک واردات اس طرح سنائی کہ ایک روز اس کے ایک مخبر نے اسے بتایا کہ تھوڑی دنوں کے اندر کوئی آدمی قتل ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ایک عورت بھی قتل ہو جائے۔ ہر تھانے میں مخبر ہوتے ہیں جن میں سے بعض سرکاری یعنی باقاعدہ ملازم ہوتے ہیں اور بعض غیر سرکاری۔ اکثر تھانے دار بعض جرائم پیشہ آدمیوں کو اپنے اعتماد میں لیے رکھتے ہیں اور انہیں مخبری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض مخبر اتنے ذہین اور گھاگ ہوتے ہیں کہ زمین کے نیچے کی خبریں معلوم کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک گاؤں میں رہنے والے ایک مخبر نے خان باز گل کو بتایا کہ ایک سکھ کی جوان بیوی کئی دنوں سے لاپتہ ہے اور سکھ اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے کسی کو بتایا نہیں کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بیوی کے والدین کو بھی شک ہو گیا ہے کہ ان کی بیٹی اپنے خاوند کے گھر میں نہیں ہے۔ مخبر نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ بیوی بیمار نہیں اور وہ ضرور لاپتہ ہے۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ یہ لڑکی عام سکھ عورتوں سے بہت مختلف ہے، باتیں بھی صاف ستھری کرتی ہے اور رہتی بھی صاف ستھری ہے، دلیر اور نڈر ہے اور یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کا خاوند اسے مارتا پیٹتا تھا، وہ اپنے خاوند سے خوش نہیں تھی۔ اگر اس سکھ کو معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں ہے تو وہ اسے قتل کر دے گا اور اس کے دوست کو بھی قتل کر دے گا۔ سکھوں کو میں جانتا تھا، وہ اپنی بہو بیٹی اور بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ پولیس کو نہیں دیا کرتے بلکہ خود سراغ رسانی کر کے مجرموں کو سزا سنا دیا کرتے تھے، جو سزائے موت یعنی قتل سے کم نہیں ہوا کرتی تھی۔ مخبر نے اس سکھ کے متعلق بھی خان باز گل کو قبل از وقت خبردار کر دیا کہ قتل کی واردات ہونے والی ہے۔ خان باز گل نے مجھے بتایا کہ اس نے پرواہ نہ کی بلکہ مخبر سے کہا کہ قتل ہونے دو تو کارروائی کریں گے۔
اسے یہ بھی توقع تھی کہ یہ سکھ اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کر کے خود ہی تھانے آ جائے گا۔ یہ لوگ عموماً ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ہمارے دیہات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بے وفا بیوی کو یا اس کے دوست کو یا دونوں کو قتل کر کے آلۂ قتل کے ساتھ تھانے چلا جاتا اور جرم کا اقبال کر لیتا ہے۔ خان باز گل ان تھانے داروں میں سے تھا جو قتل کی واردات میں دونوں فریقوں سے مالی فائدہ حاصل کیا کرتے۔ مقتول کے لواحقین پولیس کو اس مقصد کے لیے کھلاتے پلاتے ہیں کہ قاتل کو پکڑا جائے اور ایسی شہادت پیش کی جائے کہ قاتل پھانسی سے نہ بچ سکے، اور قاتل کے لواحقین مقدمہ کمزور رکھنے کے لیے پولیس کو منہ مانگی رشوت دیتے ہیں، اور جب تھانے دار تفتیش کے لیے کسی گاؤں میں جا ڈیرا جماتا ہے تو اس کی خاطر تواضع اتنی ہوتی ہے جتنی ملک کے صدر یا بادشاہ کی ہوتی ہوگی۔ خان باز گل اس پر بھی خوش ہوا کہ یہ سکھ قتل کر کے خود تھانے نہ آیا تو اسے پکڑنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ مخبر نے اسے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ دوسری دن تھانے میں اطلاع آئی کہ ایک عورت کی لاش ملی ہے جسے شناخت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لاش کا سر نہیں ہے۔ خان باز گل موقع پر گیا، لاش پر چادر پڑی تھی، چادر ہٹا کر دیکھی، لاش کا سر غائب تھا، گردن تیز دھار ہتھیار سے کاٹ کر سر الگ کیا گیا تھا، ایک بازو کوہنی کے اوپر سے کاٹ کر جسم سے الگ کیا گیا تھا اور ایک ٹانگ گھٹنے سے کاٹ کر الگ کر دی گئی تھی۔ جسم کے کٹے ہوئے یہ حصے وہاں نہیں تھے۔ لاش پر کلہاڑی یا چھری کے بے شمار زخم تھے۔ لاش سے 4-5 قدم دور ایک گڑھا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ لاش اس گڑھے میں سے بھیڑیوں یا گیدڑوں نے نکالی ہے۔ کہیں کہیں سے لاش کھائی ہوئی تھی، کپڑے خون میں رنگے گئے تھے اور ان پر مٹی جم گئی تھی، کپڑے پھٹ بھی گئے تھے۔ جو بازو سلامت تھا اس کی کلائی میں سونے کی 2 باریک چوڑیاں اور 3-4 چوڑیاں کانچ کی تھی۔ لاش کے ساتھ سونے کی اشیاء کی موجودگی بتاتی تھی کہ یہ قتل دشمنی کی بنا پر کیا گیا ہے، رہزنی کے لیے نہیں۔ لاش سوج گئی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ اسے مرے 4-5 دن گزر گئے ہیں۔ ارد گرد کا علاقہ چھانا گیا۔ موقع واردات قریب ہی تھا، یعنی مقتولہ کو قریب ہی قتل کیا گیا تھا۔ زمین پر خون جمع ہوا اور جوتیوں کے نشان تھے۔ ان میں گیدڑوں، کتوں اور بھیڑیوں کے پنجوں کے بھی نشان تھے۔ ایک کھڈ میں ایک جھاڑی کے ساتھ ایک دوپٹہ پڑا تھا اور چند قدم ہٹ کر ایک پاؤں کی زنانہ چپل پڑی تھی۔ کھرے کوئی مدد نہ کر سکے کیونکہ کئی دن گزر چکے تھے، کھرے واضح نہیں رہے تھے۔ یہ دیہاتی علاقہ تھا، کہیں ویران اور بنجر زمین تھی، کہیں سرکنڈے اور کہیں کھیتیاں تھیں۔ گاؤں موقع واردات سے کچھ دور تھے۔ تھانے میں کسی عورت کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ نہیں آئی تھی، البتہ خان باز گل کو ایک مخبر نے ایک ہی دن پہلے بتایا تھا کہ ایک سکھ کی بیوی لاپتہ ہے اور یہ بیوی اگر اسے مل گئی تو قتل ہو جائے گی اور وہ آدمی بھی قتل ہو جائے گا جس کے ساتھ اس کی بیوی گئی تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے سے پہلے خان باز گل نے اس سکھ کو، اس کی ماں اور باپ اور اس کی ساس اور سسر کو وہیں بلا لیا جہاں لاش پڑی تھی۔ وہ آئے تو اس پٹھان تھانے دار نے باقی سب کو دور کھڑا رہنے دیا اور اس سکھ یعنی خاوند کو لاش کے پاس لے جا کر کہا، یہ تمہاری بیوی کی لاش ہے، اگر اسے تم نے قتل نہیں کیا تو بتا دو کہ قاتل کون ہو سکتا ہے، تمہیں کس پر شک ہے؟ سکھ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اس کی بیوی کی لاش نہیں ہے۔ دیہاتی سکھوں میں یہ بھی وصف تھا کہ ضد اور ہٹ کے پکے تھے، بات صحیح ہو یا غلط، سچ ہو یا جھوٹ، سکھ اڑ جائے تو اس سے ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا۔ خان باز گل سکھوں کے اس وصف سے واقف تھا۔ تم سکھ ہو اور میں پٹھان ہوں، اگر تم ضد کے پکے ہو تو میں تم سے زیادہ ڈھیٹ ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تمہاری بیوی کہاں ہے، اپنی بیوی کو میرے سامنے لے آؤ اور جاؤ چھٹی کرو۔ میری بیوی نے کیا جرم کیا ہے کہ تمہارے سامنے لے آؤں؟ سکھ نے بڑی دلیری سے کہا، تم بلا وجہ یہ قتل میرے سر تھوپ رہے ہو، میں تمہاری بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تم اس کی ہوا کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تم پٹھان خان ہو تو میں 5 پیاروں کا چیلا ہوں، اپنا سر کاٹ کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دکھا سکتا ہوں۔ سکھ کے اس جواب کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو سکھوں کی تاریخ اور ان کے عقیدوں سے واقفیت رکھتے ہیں۔ خان باز گل پٹھان ہونے کے علاوہ تھانے دار بھی تھا۔
دیہاتی علاقے کا تھانے دار بادشاہ ہوتا ہے، اس نے سکھ پر غصہ نہ جھاڑا کیونکہ وہ اپنی پاور اور اتھارٹی سے واقف تھا۔ اس نے لاش کی پھٹی ہوئی قمیص کا ایک ٹکڑا اور ایک ٹکڑا شلوار کا اپنے ایک آدمی کو دے کر کہا کہ جہاں کہیں پانی ملے وہاں یہ دونوں ٹکڑے اس طرح دھو لاؤ کہ خون کا نشان نہ رہے۔ کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ وہ آدمی دوڑتا گیا۔ خان باز گل نے سکھ کو اپنے 2 کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ مجھے کسی کا بھی نام یاد نہیں رہا۔ اس سکھ کو آپ ہرنام سنگھ کہہ لیں تاکہ کہانی سنانے اور سننے میں آسانی رہے۔ خان باز گل کو یہی شک تھا کہ یہ لاش ہرنام سنگھ کی بیوی کی ہے اور قاتل ہرنام سنگھ ہے۔ اس نے ہرنام سنگھ کی ساس اور سسر کو بلایا۔ اتنی دیر میں وہ آدمی لاش کے کپڑوں کے ٹکڑے دھو لایا تھا۔ ساس اور سسر نے لاش کی چوڑیاں دیکھیں، کانچ کی چوڑیاں بھی دیکھیں، قمیض اور شلوار کے دھلے ہوئے ٹکڑے دیکھے تو دونوں نے کہا کہ یہ ان کی بیٹی کی لاش ہے۔ اگر سر مل جاتا تو شناخت صحیح ہو سکتی تھی۔ تلاش کے باوجود سر نہ ملا۔ شک تھا کہ کہیں دور اور گہرا دبا دیا گیا ہوگا یا نہر میں پھینک دیا گیا ہوگا جو وہاں سے تھوڑی دور تھی۔ مقتولہ کی ساس یعنی ہرنام سنگھ کی ماں کو الگ بلا کر لاش، کپڑے اور چوڑیاں وغیرہ دکھائی گئیں۔ خان باز گل نے اس عورت کو آزادی سے کوئی رائے یا فیصلہ نہ دینے دیا، بڑی چالاکی سے اسے اپنی بات پر لاتا رہا اور بڑھیا سے کہلوا لیا کہ یہ اس کی بہو کی لاش ہے۔ مقتولہ کے سسر سے بھی اس نے یہی کہلوایا۔ دراصل خان باز گل کے لیے سہولت اس میں تھی کہ ثابت ہو جائے کہ مقتولہ ہرنام سنگھ کی بیوی تھی۔ عام قسم کے تھانے داروں کی طرح وہ سراغ رسانی کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اسے وہ طریقے معلوم تھے جن سے وہ ہرنام سنگھ کو قاتل ثابت کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ قاتل واقعی ہرنام سنگھ تھا۔ اس نے ہرنام سنگھ کے ماں باپ اور اس کی بیوی کے ماں باپ سے کہلوا کر کہ یہ ہرنام سنگھ کی بیوی ہے، اسی کے مطابق کاغذات تیار کیے، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور سب کو تھانے لے گیا۔ ہرنام سنگھ کو اس نے باقاعدہ حراست میں نہ لیا، تھانے میں بٹھائے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اسے ایک بار پھر کہا کہ ہرنامے خود ہی بیان دے دو اور سزا میں فائدہ اٹھاؤ، مگر ہرنام سنگھ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ سیدھی اور شریفانہ بات سنتا ہی نہیں تھا اور وہ جو بات کرتا وہ غصے اور تانے کے لہجے میں کرتا تھا۔ پھر یہ بتا دو کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری بیوی لاپتہ ہے۔ اگر تم نے اسے قتل نہیں کیا تو رپورٹ درج کراؤ، میں اسے تلاش کروں گا۔ تم میری بیوی کے باپ لگتے ہو، میں مرد کا بچہ ہوں، واہ گرو کا خالصہ ہوں، اپنی بیوی کو خود تلاش کروں گا۔ اگر مل گئی تو اس کی لاش اپنے کندھوں پر اٹھا کر تمہارے تھانے میں تمہارے سامنے رکھ دوں گا اور کہوں گا یہ لو خان بابا، اب مجھے باندھ لو۔ تو یہ صحیح ہے کہ تمہاری بیوی لاپتہ ہے؟ معلوم نہیں۔ ہرنام سنگھ یہ تسلیم کر کے کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے پھر بگڑ گیا اور بولا، گم ہے یا گھر میں ہے وہ میری بیوی ہے، میں جانوں وہ جانے۔ تم اس وقت اس معاملے میں ٹانگ اڑانا جب میں تمہارے دفتر میں عرضی ڈالوں کہ میری بیوی کو ڈھونڈ دو۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ اس کے تعلقات کس کے ساتھ خراب ہیں۔ ہرنام سنگھ کی غیرت کو اتنی سخت چوٹ لگی کہ وہ گالیاں بکنے لگا۔ اس نے خان باز گل کو یہاں تک کہہ دیا، تمہاری بیوی کے تعلقات کس کے ساتھ خراب ہیں؟ تمہاری بہن کے تعلقات کس کے ساتھ خراب ہیں؟ میرے ساتھ ہوش سے بات کرو، میں خالصہ ہوں، مسلح نہیں ہوں۔ خان باز گل اس وقت تک دوستانہ لہجے میں باتیں کر رہا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہرنام سنگھ پھنس جائے اور اقبال جرم کر لے۔ اب اس سکھ نے اتنی سخت باتیں کہہ دی تو خان باز گل کا پٹھانی اور مسلمانی خون ابل پڑا۔ اس نے 2 مسلمان کانسٹیبلوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ اسے لے جاؤ، اس کی پگڑی اتار دو اور اس کے بال رسی سے باندھ کر اسے لٹکا دو۔ سکھوں کے سر کے بال عورتوں کی طرح لمبے ہوتے ہیں۔ سکھوں کے علاقوں کے اکثر تھانے دار سکھ ملزموں کو پہلی اذیت یہ دیتے تھے کہ انہیں بالوں سے باندھ کر چھت کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ خان باز گل نے مجھے بتایا کہ وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اسے اب یہ خیال نہیں تھا کہ ہرنام سنگھ قاتل ہے یا نہیں، اب وہ اسے انتقاماً قاتل ثابت کرنے پر تل گیا تھا۔ ہرنام سنگھ کو کانسٹیبل لے گئے تو خان باز گل نے مقتولہ کی ماں اور اس کے باپ کو بلایا۔ ان سے پوچھا کہ ان کی بیٹی کب سے لاپتہ تھی اور اپنے خاوند کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے۔ ماں باپ سخت بھڑکے ہوئے تھے، ان کی بیٹی قتل ہو گئی تھی۔
خان باز گل نے انہیں اور زیادہ بھڑکایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہرنام سنگھ ان کی بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ ان کی بیٹی تیسرے چوتھے دن ماں باپ کے گھر جاتی تھی اور خاوند اس کے ساتھ جو سلوک کرتا وہ انہیں بتاتی تھی۔ اسے یعنی مقتولہ کو شک تھا کہ ہرنام سنگھ نے کسی عورت کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کون ہے۔ ہرنام سنگھ اسی بات پر اسے مارتا پیٹتا تھا کہ وہ اسے باہر جانے سے روکتی تھی اور آئے دن لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ مقتولہ کے ماں باپ نے یہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی کہ ان کی بیٹی کو ہرنام سنگھ نے قتل کیا۔ دراصل یہی کوشش خان باز گل کی تھی۔ وہ ان کے جذبات کو چھیڑ چھیڑ کر ان کے منہ سے اپنے مطلب کی باتیں نکلوا رہا تھا۔ مقتولہ کے ایک بھائی کو اس نے اتنا مشتعل کر دیا کہ وہ بھائی ہرنام سنگھ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ خان باز گل نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ خود اسے پھانسی کی سزا دلائے گا۔ ہرنام سنگھ کی ماں کو الگ اور باپ کو الگ بلا کر خان باز گل نے پوچھ گچھ کی۔ قدرتی طور پر انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں باتیں کی اور اسے بچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مقتولہ کے خلاف باتیں کی اور اس پر ہر وہ الزام عائد کیا جو کسی عورت کو بدنام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ خان باز گل نے اپنی استادی سے ان سے یہ کہلوا لیا کہ ہرنام سنگھ اسے اکثر مارتا پیٹتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہرنام سنگھ کو اس کے چال چلن پر شبہ تھا۔ وہ یہ نہ بتا سکے کہ اس کے مراسم کس کے ساتھ تھے۔ مقتولہ کے متعلق انہوں نے یہ خاص بات بتائی کہ وہ مسلمان گھرانوں میں زیادہ جاتی تھی اور گھر میں مسلمانوں کی طرح رہنے سہنے کے طریقے رائج کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی 2 سہیلیاں تھیں اور وہ دونوں مسلمان تھیں۔ مقتولہ کی گمشدگی کے متعلق انہوں نے بتایا کہ 5 روز گزرے، وہ رات کو خاوند کے ساتھ کوٹھے پر سوئی تھی۔ صبح معلوم ہوا کہ غائب ہے۔ ٹرنک دیکھے تو پتہ چلا کہ تمام زیورات اور جو رقم اس کے ہاتھ لگی لے گئی ہے۔ اس کے خاوند نے اپنے والدین اور دونوں بھائیوں کو دھمکی دے کر کہا کہ باہر کسی سے ذکر نہ کریں کہ لڑکی غائب ہے۔ وہ ابھی لڑکی تھی، شادی کو 1.5 برس ہوا تھا اور اس کی عمر 22-23 سال تھی۔ ہرنام سنگھ کے 2 بھائی تھے، دونوں اس سے چھوٹے تھے لیکن جوان تھے۔ ہرنام سنگھ نے بیوی کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کلہاڑی اٹھائے سارا دن غائب رہتا تھا۔ اس نے ان مسلمان گھرانوں کے 2 جوان آدمیوں کو بھی دھمکیاں دی تھیں جہاں اس کی بیوی جاتی رہتی تھی۔ ہرنام سنگھ کو شک تھا کہ ان دونوں میں سے کسی نے اس کی بیوی اڑا لی ہے۔ خان باز گل نے ہرنام سنگھ کے بھائیوں کو بلایا۔ ان میں سے ایک کی عمر 20-21 سال اور دوسرا اس سے 2-2.5 سال چھوٹا تھا۔ دونوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان سے سوال جواب ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ مقتولہ سے بہت ہی نالاں تھے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دیہاتی سکھوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ ایک بھائی کی بیوی پر دوسرے بھائیوں کا بھی خاوندوں جیسا حق ہوتا تھا۔ خان باز گل نے ہرنام سنگھ کے بھائیوں سے اس رواج کے متعلق سوال کیا۔ وہ تو نام کی سکھ تھی۔ دونوں بھائیوں نے مقتولہ کو گالیاں دے کر کہا اسے طور طریقے مسلمانوں والے اچھے لگتے تھے۔ کہتی تھی کہ جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے وہی میرا خاوند ہے۔ اس بات پر ہرنام سنگھ نے اسے مارا پیٹا بھی تھا۔ اس نے مقتولہ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ جانوروں والا سلوک کرو گے۔ اس نے یعنی مقتولہ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جانوروں والا سلوک کرو گے تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی یا گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ ان بھائیوں نے یہ بھی بتایا کہ ہرنام سنگھ اپنی بیوی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہتا تھا۔ ان سے یہ بھی کہلوا لیا گیا کہ ہرنام سنگھ کی توجہ باہر کسی عورت کی طرف تھی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت کون ہے۔ ان کے بیان کے مطابق ہرنام سنگھ کی بیوی اس کے ساتھ کئی بار لڑی تھی۔ چونکہ وہ دلیر اور نڈر لڑکی تھی اس لیے وہ 3 بار کلہاڑی اٹھا کر ہرنام سنگھ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اگر گھر میں ہرنام سنگھ اکیلا ہوتا تو بیوی اسے قتل کر دیتی۔ خان باز گل نے سوچا کہ مقتولہ کو گھر سے غائب ہوئے 5 دن گزر گئے ہیں۔ بعد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا کہ اسے قتل ہوئے 4 روز گزر گئے ہیں۔ اگر اس کے غائب ہونے والے دن ہی ہرنام سنگھ نے اسے قتل کر دیا تھا تو پھر اس کے والدین اور بھائیوں کے بیانات کے مطابق وہ اس کی تلاش میں کیوں مارا مارا پھرتا رہا؟ شاید اس نے اسی روز اسے پکڑ لیا اور قتل کر دیا ہوگا اور اب اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوگا جس کے ساتھ مقتولہ گئی تھی۔ وہ آدمی ہرنام سنگھ کے ہاتھ سے بچ کے نکل گیا ہوگا۔
ہرنام سنگھ نے خان باز گل کو یہ بھی کہا تھا کہ اسے اس کی بیوی مل گئی تو وہ اسے قتل کر کے اس کی لاش تھانے میں خود ہی لے آئے گا۔ ان بیانات کی روشنی میں یہ تو نظر آتا تھا کہ قاتل ہرنام سنگھ نہیں۔ خان باز گل کے دماغ میں ایک اور بات آئی۔ ہرنام سنگھ کے ماں باپ کے بیان سے پتہ چلا تھا کہ مقتولہ زیورات اور رقم لے گئی تھی۔ یہ اشیاء بھی اس کے قتل کا باعث ہو سکتی تھیں۔ راستے میں کوئی رازن مل گیا ہوگا۔ مقتولہ ابھی اپنے آشنا تک نہیں پہنچی ہوگی اور رازنوں کے ہاتھوں لٹ گئی اور شاید مسامت کے باعث قتل ہو گئی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ جس کے ساتھ بھاگی تھی اسی نے اسے دھوکہ دیا اور اسے زیورات اور رقم کے لالچ میں قتل کر کے اس کی لاش دبا گیا، مگر اس نے ایک ٹانگ، ایک بازو اور سر کاٹ کر کہاں غائب کیا اور کیوں کیا؟ لاش کی یہ حالت انتقام کے شدید جذبے کے تحت کی جاتی ہے۔ قاتل اس قدر مشتعل ہوتا ہے اور اس کے دل میں مقتول کی اتنی زیادہ نفرت ہوتی ہے کہ وہ لاش کا کیما بنا دیتا ہے۔ اگر مقتول کو اس کے دوست نے قتل کیا ہوتا تو لاش کی یہ حالت نہ کرتا، اس کا گلا گھونٹ دیتا یا سر پر کلہاڑی کا ایک ہی وار کافی تھا۔ لاش کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے اشتعال، انتقام اور حقارت کی انتہائی شدت کی کیفیت میں قتل کیا گیا ہے، لہٰذا قاتل خاوند ہو سکتا تھا۔ خان باز گل اس جہنمی کمرے میں گیا جہاں ہرنام سنگھ بالوں سے بندھا ہوا تھا۔ اسے لٹکایا نہیں گیا تھا، اسے پیٹھ کے بل لٹا دیا گیا تھا۔ اس کے بال 2 حصوں میں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک کانسٹیبل ذرا دور بیٹھا تھا، دونوں رسیوں کے سرے پکڑے ہوئے زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا۔ ہرنام سنگھ درد سے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر ایک کانسٹیبل اس کے دونوں ہاتھوں پر ایک ایک پاؤں رکھ کر کھڑا تھا اور بار بار کہتا تھا، ہرنامے بک دے، ہرنامے بک دے، اور ہرنامہ انہیں ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا۔ خان باز گل نے جب اسے دیکھا، کم و بیش 4 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ہرنام سنگھ کا اتنا پسینہ بہہ چکا تھا کہ فرش پر پانی کی طرح ادھر ادھر جا رہا تھا، مگر وہ سخت جان اتنا تھا کہ مسلسل انکار کیے جا رہا تھا۔ خان باز گل نے اسے اس سے بھی زیادہ ظالم اذیت میں ڈال دیا۔ مجھے اس پٹھان تھانے دار کی یہ بات ساری عمر نہیں بھولے گی۔ اس نے مجھے یہ واردات سناتے ہوئے کہا تھا، میں پٹھان ہوں، اپنی تاریخ کو میں نہیں بھول سکتا۔ مجھے سکھوں اور پٹھانوں کی لڑائیاں بچپن میں سنائی گئی تھی۔ ہندوستان کے مجاہدین سرحد میں آ کر سکھوں کے خلاف لڑے تھے۔ میں یہ نہیں بھول سکتا کہ سکھ اور انگریز ہمارے دشمن ہیں۔ میں اپنے بچوں کو وہی تاریخ سنایا کرتا ہوں جو مجھے باپ نے سنائی تھی۔ باپ کو یہ تاریخ میرے دادا نے سنائی تھی۔ میرا دادا سکھوں اور انگریزوں کے خلاف لڑا تھا۔ آج میرا یہ حال ہے کہ سکھوں کو دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اس سکھ کو اپنے شکنجے میں لے کر میں جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ میرے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں تھا۔ مسلمانوں میں یہی خرابی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھول کر اسے اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو خان باز گل کا قومی جذبہ تھا جس کی میں نے اس کے منہ پر بھی تعریف کی، لیکن جہاں تک تھانے داری اور تفتیش کا تعلق تھا وہ بڑی غلط اور کمزور بنیاد پر کام کر رہا تھا۔ وہ مجھے واردات اور تفتیش کی روایات سنا رہا تھا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ اس نے ایسی لاش کی شناخت کتنی غلط کرائی تھی جس کا چہرہ اور سر تھا ہی نہیں۔ مشتبہ یعنی ہرنام سنگھ کی ساس اور سسر نے صرف عداوت کی بنا پر کہہ دیا تھا کہ یہ ان کی بیٹی کی لاش ہے اور اسے ہرنام سنگھ نے قتل کیا ہے۔ خان باز گل کیس ہرنام سنگھ پر ہی مکمل کرنے اور اسے سزا دلانے کے لیے اس کے ماں باپ سے، استادی سے اپنے مطلب کی باتیں نکلواتا رہا۔ اس نے تھانے داری کا یہ مظاہرہ کیا کہ ہرنام سنگھ کو 3rd ڈگری میں ڈال دیا۔ اس نے سارا دن اس پر تشدد کیا اور رات کو بھی اسے تشدد اور طرح طرح کی اذیتوں کا تختہ مشق بنائے رکھا اور اسے کہتا رہا کہ وہ اقبال جرم کر لے۔ ہرنام سنگھ نے اس کی بات نہ مانی۔ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس پر خشی طاری ہونے لگی، وہ کھڑا رہنے کے قابل نہ رہا۔ دوسرے دن کے پچھلے پہر ہرنام سنگھ ایسا بے ہوش ہوا کہ منہ پر پانی پھینکنے اور منہ میں پانی ڈالنے کے باوجود ہوش میں نہ آیا۔ موسم سخت گرم تھا۔ اسے ہوش میں لانے کی کوششیں ہو رہی تھیں کہ امرتسر سے اطلاع آ گئی کہ کل پولیس کپتان جو انگریز تھا دورے پر آ رہا ہے۔ یہ انگریز دراصل شکار کھیلنے کہیں جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں پڑنے والے تھانوں کو اطلاع دے دی کہ وہ مختصر سے دورے پر آ رہا ہے۔
یہ اطلاع ملتی خانباز گل پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس اسسٹنٹ سب انسپکٹر نہیں تھا۔ کوئی ہوتا تو اسے مشورہ دیتا کہ غصے اور انتقام کے تحت تفتیش نہیں کی جاتی اور ابتدائی کارروائی گہری سوچ کے بعد کی جاتی ہے۔ اس کا ہیڈ کانسٹیبل عقل والا آدمی تھا، اتفاق سے وہ مسلمان تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ ملزم کل تک ہوش میں نہ آیا تو پولیس کپتان ہم سب کو معطل کر دے گا۔ لاش کی شناخت بالکل غلط ہوئی ہے اور تفتیش کی بنیاد نہ صرف کمزور ہے بلکہ طریقہ کار کے منافی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے کہا کہ واردات چھپائی بھی نہیں جا سکتی۔ انگریز افسر تفتیش میں تشدد اور اذیت رسانی کے خلاف تو نہیں تھے، بعض کیسوں میں اسے ضروری سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے لیے ٹھوس وجہ ہونی چاہیے جو خان باز گل کے پاس نہیں تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے ہرنام سنگھ کے منہ میں دودھ ڈالا اور کئی جتن کر کے اسے ہوش میں لائے۔ خان باز گل نے اسے کہا کہ وہ گھر چلا جائے اور قاتل کو تلاش کرنے میں پولیس کی مدد کرے۔ اسے تسلی دی گئی کہ اس کے خلاف جو شک تھا وہ رفع ہو گیا ہے۔ ہرنام سنگھ نے بڑی نحیف آواز میں کہا کہ اسے 100% یقین ہے کہ یہ اس کی بیوی کی لاش نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ قاتل کو زندہ نہیں لائے گا بلکہ اس کی لاش لائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کی بھی لاش ہوگی۔ اس نے یہ باتیں کہہ تو دیں لیکن اس کی آواز میں جان نہیں تھی اور وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ خان باز گل نے اسے خوب کھلایا پلایا، اسے شراب منگوا کر پلائی اور اسے گھر بھیج دیا۔ دوسرے دن پولیس کپتان آ گیا۔ اس نے تھانے کا معائنہ کیا، ریکارڈ دیکھا تو اس کے سامنے یہ واردات آ گئی۔ خان باز گل نے پولیس کپتان کو بتایا کہ ابھی تک کسی پر شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لاش بغیر سر کے تھی، اس لیے شناخت ممکن نہیں۔ اس نے وہ کاغذات چھپا لیے تھے جن میں ہرنام سنگھ کے سسرال اور والدین کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے۔ اس نے پولیس کپتان کو بتایا کہ سر اور جسم کے دیگر حصوں کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کپتان نے اسے کچھ ہدایات دیں اور مشورے بھی دیے۔ اب جب کہ یہ واردات پولیس کپتان کی نظر میں آ گئی تھی، اسے وہ گول نہیں کر سکتا تھا۔ عموماً ایسے کیس میں جس میں مقتول کے وارثوں کا ہی سراغ نہ ملے اور کہیں سے کسی کی گمشدگی کی بھی رپورٹ نہ آئے، تھانے دار کوئی سراغ رسانی نہیں کرتے۔ کیس فائلوں میں دفن ہو جاتا ہے اور اگر تھانے دار دلیر ہو تو فائلوں میں بھی اس کا نام و نشان نہیں رہنے دیا جاتا۔ خان باز گل کے لیے یہ راستہ بند ہو گیا تھا۔ اس نے ہرنام سنگھ کو گھر بھیج دیا تھا اور 2 مخبر اس کے پیچھے لگا دیے۔ یہ دونوں اس کے گاؤں کے ہی آدمی تھے۔ ان کے لیے ہدایت یہ تھی کہ ہرنام سنگھ کے ساتھ ساہی کی طرح لگے رہیں اور رپورٹ دیتے رہیں، لیکن ہرنام سنگھ کی جسمانی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ وہ 3-4 دن گھر سے باہر نہ نکلا۔ اسے بڑی ظالمانہ اذیتیں دی گئی تھیں جو مہلک بھی ہو سکتی تھیں۔ وہ تو گھر میں پڑا تھا اور اس کی بیوی کا باپ اور بھائی صبح شام تھانے میں آتے اور خان باز گل سے پوچھتے کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اور ہرنام سنگھ کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ لوگ دیہاتی اور ان پڑھ تھے، وہ مطالبہ یا احتجاج نہیں کرتے تھے، ان کا انداز درخواست اور التجا کا ہوتا تھا۔ خان باز گل کے پاس ٹال مٹول کے کئی ذریعے تھے جو اس نے استعمال کیے۔ ابھی وہ انہیں بتانا نہیں چاہتا تھا کہ مقتولہ ان کی بیٹی نہیں تھی۔ دراصل اس کا اپنا یقین قائم نہیں رہا تھا۔ ان لوگوں یعنی ہرنام سنگھ کے سسرال والوں نے مقتولہ کی لاش اپنے دستور کے مطابق جلا دی تھی، اسے وہ اپنی بیٹی سمجھ رہے تھے۔ کیس میں ایک ڈرامائی واقعہ ہو گیا۔ خان باز گل کسی کیس کی گواہی کے لیے امرتسر گیا۔ اس کے ساتھ اپنا ایک مخبر تھا جو اس کیس میں جھوٹا گواہ تھا۔ پولیس کو یہ ڈھنگ بھی کھیلنے پڑتے ہیں کہ شہادت میں خلا رہ جائے یا کوئی کڑی کمزور ہو تو جھوٹے گواہوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں گیا تو وہاں ایک جوان لڑکی مجسٹریٹ کے پاس اپنا یہ بیان قلم بند کرا رہی تھی کہ وہ بالغ اور غیر شادی شدہ ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس آدمی کے ساتھ گھر سے نکلی ہے۔ اس نے سفید برقع لے رکھا تھا اور اس کا منہ ننگا تھا۔ خان باز گل کے لیے یہ کوئی عجوبہ نہیں تھا، لڑکیاں اغوا بھی ہوتی تھیں، اپنی مرضی سے گھروں سے بھاگ بھی جاتی تھیں۔ مجسٹریٹوں کے پاس بیان قلم بند ہوتے رہتے تھے، پھر یہ واقعات قتل اور خودکشی کا باعث بھی بنتے تھے۔ پولیس کے لیے یہ کوئی نرالی بات نہیں تھی، مگر خان باز گل کے ساتھ جو مخبر تھا اس نے اسے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ خان صاحب، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، یہ تو ہرنام سنگھ کی بیوی ہے۔ تمہارے دماغ کو گرمی لگ گئی ہے، یہ کوئی مسلمان لڑکی ہے۔
ہرنام سنگھ کی بیوی قتل ہو کر چتا میں جل بھی چکی ہے۔ مخبر ہرنام سنگھ کے گاؤں کا تھا، ہر گھر کے بچے بچے کو پہچانتا تھا۔ خان باز گل کے لیے تمام چہرے اجنبی تھے۔ مخبر نے ذرا آگے ہو کر لڑکی کو غور سے دیکھا۔ لڑکی نے اسے دیکھا تو برقعے کو ذرا سا سرکا کر آدھا چہرہ چھپا لیا۔ مخبر نے خان باز گل سے کہا کہ دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں مگر ایسی نہیں کہ ناک نقشے میں بال برابر بھی فرق نہ ہو۔ لڑکی کا بیان قلم بند ہو گیا۔ عدالتی کارروائی مکمل ہو گئی تو لڑکی نے چہرہ برقعے میں چھپا لیا اور ایک آدمی کے ساتھ عدالت سے نکل گئی۔ یہ آدمی وجیح جوان تھا، قد بت بھی اچھا، شکل و صورت بھی اچھی۔ خان باز گل نے باہر جا کر اس آدمی کو بازو سے پکڑا اور الگ لے جا کر پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے اس کے ساتھ آئی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا یہ لڑکی شادی شدہ ہے اور سکھ ہے۔ اس آدمی نے صاف الفاظ میں بتایا میں مسلمان ہوں اور امرتسر پولیس میں کانسٹیبل ہوں۔ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ نے لڑکی کو پہچان لیا اس لیے میں آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ لڑکی واقعی سکھ ہے اور شادی شدہ بھی ہے۔ کانسٹیبل وردی میں نہیں تھا۔ اس نے لڑکی کے خاوند کا نام بتایا اور اس کے گاؤں کا نام بھی بتایا۔ مخبر کی شناخت صحیح نکلی، وہ ہرنام سنگھ کی بیوی تھی۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو میری مدد کریں۔ یہ لڑکی مسلمان ہو گئی ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح پڑھا لیا ہے۔ دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ اس سے عدالت میں بیان دلوا دو کہ یہ مسلمان ہے، غیر شادی شدہ اور بالغ ہے اور اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے۔ بیان ہو چکا ہے، عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے چکی ہے۔ اب اگر آپ گڑبڑ کریں گے تو میں بھی اور لڑکی بھی جھوٹا بیان دینے کے جرم میں سزا پائیں گے اور کسی کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کا جرم الگ ہے۔ خان باز گل چکرا گیا۔ پہلا سوال یہ سامنے آیا کہ مقتولہ اگر ہرنام سنگھ کی بیوی نہیں تھی تو اور کون تھی؟ ہرنام سنگھ کو تو خان باز گل نے اس بنا پر شکنجے میں لے لیا تھا کہ مخبر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے اور ہرنام سنگھ کو وہ جہاں بھی نظر آئی اس کے ہاتھوں قتل ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ فرض کر لیا گیا کہ اسے بیوی مل گئی تھی جسے اس نے قتل کر دیا۔ اب پتہ چلا کہ وہ قتل نہیں ہوئی۔ پھر قتل ہونے والی کون تھی؟ اور اس کے وارثوں نے ابھی تک اس کی گمشدگی یا قتل کی رپورٹ کیوں نہیں دی تھی؟ یہی ہو سکتا تھا کہ مقتولہ کو کہیں دور سے لا کر یہاں قتل کیا گیا ہے۔ یہ تو بات کا مسئلہ تھا۔ فوری مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ خان باز گل ہرنام سنگھ کی بیوی اور کانسٹیبل کو گرفتار کرے یا اپنے مذہب کا احترام کرتے ہوئے انہیں جانے دے۔ کانسٹیبل نے جس صاف گوئی اور دلیری سے اور جذباتی انداز سے حقیقت بتا دی تھی، اس سے خان باز گل بہت متاثر ہوا۔ کانسٹیبل گجرات کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ خان باز گل نے اسے کہا کہ اسے اس لڑکی پر بھروسہ ہے تو اسے فوراً گجرات اپنے گھر چھوڑ آئے اور اگر اسے امرتسر میں رکھنا ہے تو اسے پوری طرح چھپائے رکھے، لیکن بہترین اور محفوظ صورت یہ ہے کہ امرتسر سے تبدیلی کرا کے یہاں سے دور چلا جائے۔ خان باز گل نے اپنے مخبر کو جو خوش قسمتی سے مسلمان تھا سختی سے کہا کہ وہ کسی سے ذکر نہ کرے، اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ غریب سے مخبر میں اتنی جرأت کہاں کہ اپنے علاقے کے تھانے دار کے حکم کی خلاف ورزی کرتا۔ یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ یہ لڑکی اس کانسٹیبل کے پاس کس طرح پہنچی۔ یہ ڈرامہ سنانے سے پہلے میں اپنی طرف سے ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں مردوں کے قد بت دیکھنے کے قابل ہوتے تھے اور صحت ایسی کہ چہروں پر جلالی سی رونق ہوتی تھی۔ پولیس اور فوج کے جوانوں کی تو شان ہی کچھ اور تھی۔ 6 فٹ تو قد ہوتے تھے، جسم گٹھے ہوئے اور چہرے بھرے ہوئے، طبیعت، مزاج اور کردار بھی مردوں جیسا ہوتا تھا۔ اب ایسے جوان کہاں نظر آتے ہیں؟ شہر کے نوجوانوں کو تو جیسے دیمک اور چیونٹیاں کھا گئی ہیں۔ فوج میں بھی ہمارے زمانے والے جوان اب نہیں ملتے۔ سڑکوں پر گشت کرنے والے پولیس کے کانسٹیبلوں کی وردی اور ان کی جسمانی حالت دیکھ کر پولیس کے محکمے پر ترس آتا ہے۔ خان باز گل نے مجھے بتایا کہ یہ کانسٹیبل بڑا خوبصورت جوان تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امرتسر میں سکھوں کا دربار ہے جو سکھوں کی سب سے زیادہ مقدس عبادت گاہ ہے۔ بہت خوبصورت عمارت ہے۔ وہاں زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ وہاں شروع سے ہی پولیس کا پہرا رہتا ہے۔ کانسٹیبل گشت بھی کرتے ہیں۔ اس مسلمان کانسٹیبل کی بھی وہاں ڈیوٹی لگا کرتی تھی۔ مجھے اس کا نام معلوم نہیں اس لیے میں اسے کانسٹیبل ہی کہوں گا۔ قتل کی واردات سے 4-5 مہینے پہلے یہ کانسٹیبل دربار صاحب کے باہر ڈیوٹی پر تھا۔ 2-3 سکھ عورتیں اس کے پاس آئیں اور اسے بتایا کہ ان میں سے ایک کا بھتیجا جس کی عمر 7-8 سال تھی کہیں کھو گیا ہے۔
یہ ہرنام سنگھ کی بیوی کا بھتیجا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ گاؤں کی عورتیں تھیں۔ یہ لڑکی اچھی شکل و صورت کی تھی اور یہ ہرنام سنگھ کی بیوی تھی۔ کانسٹیبل نے اس کے بھتیجے کی تلاش شروع کر دی۔ لڑکی اس کے ساتھ رہی۔ دوسری عورتیں دربار صاحب کے اندر چلی گئیں۔ لڑکی نے کانسٹیبل کو بتایا کہ اس نے 2 کانسٹیبلوں سے کہا تھا کہ اس کے بھتیجے کو ڈھونڈ دیں، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی۔ بچہ مل گیا۔ وہ بھیڑ میں کہیں ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ ایک دکاندار نے اسے روتا دیکھ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ ہرنام سنگھ کی یہ نوجوان بیوی کانسٹیبل کی مشکور تھی اور اس کی ذات اور کردار سے متاثر بھی ہوئی۔ دلی لگاؤ وہیں پیدا ہو گیا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ اسے مسلمان اچھے لگتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی 15-20 روز بعد امرتسر جانے لگی اور کانسٹیبل کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہونے لگی۔ خان باز گل نے کانسٹیبل کی سنائی ہوئی باتیں مجھے سنائی تو میں نے یہ رائے قائم کی کہ ہرنام سنگھ کی بیوی اس کانسٹیبل کی ظاہری شکل و صورت سے اور قد بت سے بھی ضرور متاثر ہوئی ہوگی، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اسے سکھوں سے نفرت تھی۔ اس کی ساس سسر اور ہرنام سنگھ کے بھائی بتا چکے تھے کہ اس کی سہیلیاں مسلمان تھیں اور وہ مسلمان گھرانوں میں آتی جاتی تھی۔ کانسٹیبل کو اس لڑکی نے بتایا کہ اس کے خاوند کے بھائی بھی اسے اپنی بیوی سمجھتے ہیں۔ اسے سکھوں کے اس رواج سے نفرت تھی۔ وہ صاف ستھری رہنے والی لڑکی تھی۔ سکھوں کی جسمانی غلاظت اور سر سے پاؤں تک بالوں ہی بالوں کے علاوہ اسے ان کی عادتوں کی گندگی اور زبان کی غلاظت یعنی گالی گلوچ سے کراہیت آتی تھی۔ لڑکی نے کانسٹیبل کو ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ اس کے خاوند نے کسی دوسرے گاؤں کی کسی لڑکی کے ساتھ مراسم قائم کر رکھے تھے۔ اس لڑکی کے رشتہ دار اس کے گاؤں میں بھی تھے۔ وہ کبھی کبھی ان کے گاؤں آیا کرتی تھی۔ ہرنام سنگھ اسے اپنے گاؤں میں ملنے کے علاوہ کبھی کبھی اس کے گاؤں چلا جاتا یا اسے باہر کہیں بلا لیتا تھا۔ ہرنام سنگھ کی بیوی نے کسی عورت کی مدد سے ان دونوں کے تعلقات اور ملاقاتوں کی سراغ رسانی کر لی تھی۔ اس نے جب ہرنام سنگھ کو اس لڑکی سے ملنے سے منع کیا تو ہرنام سنگھ نے اس کی پٹائی کر دی۔ پھر آئے دن ان کا لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ لڑکی کو امرتسر میں یہ کانسٹیبل مل گیا۔ یہ اتفاقیہ ملاقات تھی۔ کانسٹیبل ویسا ہی صاف ستھرا مسلمان تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ کچھ تو وہ پہلے ہی دلیر اور نڈر تھی۔ گھریلو حالات نے اسے اور زیادہ دلیر بنا دیا۔ کانسٹیبل سے ملاقات ہوئی تو اتنی زیادہ نڈر ہو گئی کہ اتنی دور گاؤں سے دربار صاحب کی زیارت کے بہانے امرتسر جانے لگی۔ کانسٹیبل اس کی امیدوں کے مطابق نکلا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ وہ گھر سے بھاگ کر اس کے پاس آنا چاہتی ہے۔ اگر وہ اسے قبول کر لے تو وہ مسلمان ہو جائے گی۔ ان کی محبت پاک صاف تھی۔ اس سے بھی وہ بہت متاثر تھی۔ کانسٹیبل نے اسے کہا کہ وہ آ جائے۔ ایک روز لڑکی زیورات اور کچھ رقم لے کر آ گئی۔ کانسٹیبل نے اپنے ایک دوست کی مدد سے رہائش کا انتظام کر لیا۔ لڑکی کو ایک مولوی کے ہاتھ پر مسلمان کر لیا گیا اور اسی مولوی نے نکاح پڑھا دیا۔ اس سلسلے میں جھوٹ یہ بولا گیا کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے۔ کانسٹیبل کو اور دوستوں نے مشورہ دیا کہ کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں لڑکی کو لے جا کر اس کا بیان قلم بند کرا لیا جائے۔ چنانچہ قانون کا یہ تحفظ حاصل کر لیا گیا اور وہاں ان کی ملاقات خان باز گل سے ہو گئی۔ جہاں تک خان باز گل کا تعلق تھا، ہرنام سنگھ کی بیوی کی کہانی یہیں پر ختم ہو گئی تھی۔ اس نے کانسٹیبل سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ اس نے اسلام کے رشتے کا حق ادا کر دیا۔ اسے اس پر بہت خوشی ہوئی کہ لڑکی نے مسلمانوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ خان باز گل امرتسر میں اپنی گواہی سے فارغ ہو کر اپنے تھانے میں چلا گیا جو دیہات میں تھا۔ اسے اب 2 مسئلے پریشان کر رہے تھے۔ ایک یہ کہ لاش کس عورت کی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ ہرنام سنگھ اور اس کے والدین اور اس کے سسرال کو کس طرح بتائے کہ جو لاش برآمد ہوئی تھی وہ ہرنام سنگھ کی بیوی نہیں تھی۔ یہ تو بتایا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ اس کی بیوی زندہ ہے اور امرتسر میں ہے۔ وہ آخر تھانے دار تھا۔ اس نے ہرنام سنگھ کے ماں باپ اور اس کی بیوی کے ماں باپ کو تھانے بلایا۔ وہ جو ہی تھانے میں داخل ہوئے، خان باز گل نے گرج کر کہا، ان سب کو حوالات میں بند کر دو۔ انہوں نے جھوٹ بول کر پولیس کو گمراہ کیا۔ حالانکہ اس نے خود ہی استادی سے ان سے کہلوایا تھا کہ یہ ہرنام سنگھ کی بیوی کی لاش ہے۔ وہ چاروں خوف سے کانپنے لگے۔ سب نے ہاتھ جوڑ دیے۔ خان باز گل ان پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا۔ اس نے ان کی حالت ایسی پتلی کی کہ سب نے بیان دیا کہ انہوں نے شک میں شناخت کی تھی۔ ہرنام سنگھ کے سسر سے اس نے یہ بھی کہلوا لیا کہ اس نے ہرنام سنگھ کو سزا دلانے کی خاطر کہا تھا کہ یہ اس کی بیٹی کی لاش ہے اور اسے ہرنام سنگھ نے قتل کیا ہوگا۔
خان باز گل نے نمبردار کو اور 2-3 مؤثر افراد کو بلا کر ان کے سامنے سسر وغیرہ کے بیان لیے۔ یہ سراسر دھاندلی اور سکھا شاہی تھی جو یہ پٹھان تھانے دار کر رہا تھا۔ وہ اپنی ابتدائی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک صورت یہ بھی آئی تھی کہ اس شناخت کو چلنے دے اور مقتولہ کو ہرنام سنگھ کی بیوی رہنے دے اور ہرنام سنگھ کو ہی گرفتار کر کے مقدمہ قائم کر دے، مگر اسے 2-3 خطرے نظر آ رہے تھے۔ ایک یہ کہ امرتسر والا کانسٹیبل ہرنام سنگھ کی بیوی کو امرتسر سے غائب کرنے سے پہلے ہی پکڑا گیا تو یہ کیس خان باز گل پر ہی نہ آ پڑے اور وہ آنتے جرم کا مجرم بن جائے۔ دوسرے یہ کہ پولیس کپتان سے وہ گھبراہٹ میں کہہ چکا تھا کہ لاوارث لاش ملی ہے جو قتل کی واردات ہے۔ تیسرا خطرہ یہ کہ کسی بھی وقت اس کے پاس لاش کا سر، بازو اور ٹانگ آ سکتی تھی جو معلوم نہیں کہاں دفن تھی۔ مقتولہ کے وارث رپورٹ لے کر آ سکتے تھے۔ خان باز گل نے ادھر سے تو جان چھڑا لی مگر لاوارث مقتولہ اس کے ذہن پر سوار تھی۔ اس کے ساتھ ہرنام سنگھ بھی اس کے دماغ پر سوار ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ ہرنام سنگھ نے خان باز گل کو نمبردار کی زبانی پیغام بھیجا کہ تم نے میرے سسرال کے کہنے پر مجھے تھانے میں بے بس کر کے میرا جسم توڑا ہے۔ اب تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ لاش میری بیوی کی نہیں تھی۔ اب میں تم سے بدلہ لوں گا، ذرا سنبھل کر رہنا۔ میرے ہاتھ پر وہ گرو نے 2 کی جگہ 3 قتل لکھ دیے، ایک اپنی بیوی، دوسرا وہ آدمی جس کے ساتھ وہ گئی ہے، اور تیسرے تم۔ اگر مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کرو گے تو سارا پنجاب سنے گا کہ ایک اور ڈاکو میدان میں آ گیا ہے جس کا نام ہرنامہ ڈاکو ہے۔ لوگ بھگتے اور ماہن سنگھ کو بھول جائیں گے۔ بھگتا اور ماہن سنگھ اس علاقے کے بہت بڑے ڈاکو اور رازن تھے۔ خان باز گل نے ہرنام سنگھ کو تھانے بلایا۔ ہرنام سنگھ نے پیغام کا جواب دیا کہ نہ میں تمہارے تھانے میں آتا ہوں نہ تم میرے گاؤں میں آؤ، دونوں جگہوں کے درمیان ملاقات ہوگی۔ پٹھان کے حلالی بچے ہو تو اپنے ساتھ پولیس کی گارد نہ لانا۔ خان باز گل نے پٹھان کا حلالی بچہ بن کر دکھا دیا۔ وہ ہرنام سنگھ سے اکیلے ملنے گیا۔ ہرنام سنگھ کلہاڑی لے کر آیا تھا۔ خان باز گل بغیر وردی گیا۔ اس کے پاس ریوالور بھی نہیں تھا، کوئی اور ہتھیار بھی نہ تھا۔ اس نے ہرنام سنگھ کو دوستانہ طریقے سے سمجھایا کہ تھانے داری کے فرائض میں اسے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ خان باز گل نے اسے بتایا کہ وہ قتل کی دھمکی سے ڈرنے والا انسان نہیں۔ اس طرح کئی باتیں کر کے اس نے اس سکھ کا دماغ کچھ درست کیا اور اسے کہا کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں اور تمہارے پاس کلہاڑی ہے۔ ہمت ہے تو پہلا وار تم کرو، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم ہرنام سنگھ سے ہرنامہ ڈاکو بن سکتے ہو یا نہیں۔ خان باز گل نے اسے یہ بھی کہہ دیا، جس مرد کو عورت لات مار کر چلی جائے اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ کلہاڑی اٹھا کر اور سر اونچا کر کے چلے پھرے۔ تم جاؤ ہرنامے، گھر بیٹھو، تم مرد نہیں ہو۔ خان باز گل نے مجھے ایک عجیب بات سنائی۔ اس نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ ہرنام سنگھ مشتعل ہو جائے گا مگر اس نے سر جھکا لیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ خان باز گل کو بازو سے پکڑ کر ایک درخت کے نیچے لے گیا اور اسے وہاں بٹھا کر کہنے لگا، خان صاحب، میں اپنی بیوی کو اس لیے نہیں ڈھونڈ رہا کہ وہ میری بیوی ہے اور بیوی عزت ہوتی ہے، میں اسے اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس کے سینے میں مردوں والا دل ہے جو مجھے اس رات معلوم ہوا جس رات وہ گھر سے بھاگی تھی۔ یہ تو میں لوگوں کے سامنے اپنی ناک رکھنے کے لیے کہتا پھرتا ہوں کہ وہ مجھے جہاں نظر آئی وہیں قتل کر دوں گا، لیکن وہ مجھے مل گئی تو اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ جس دلیری سے اس نے قتل کیا ہے کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا۔ خان باز گل نے بدک کر پوچھا، اس نے کسے قتل کیا ہے؟ ہرنام سنگھ پریشان ہو گیا۔ یہ بات جذبات کی رو میں اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اس نے پردے ڈالنے شروع کر دیے۔ خان باز گل نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ تھانے داری کے رعب سے نہیں، دوستی کے رنگ میں پوچھ رہا ہے۔ مجھے ایک بار پھر تھانے لے چلو اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، یہ راز میرے منہ سے نہیں نکال سکو گے۔ ہرنامے، تمہاری بیوی کی تلاش میں مجھے جو قربانی دینی پڑی دوں گا۔ مجھے یہ بتا دو کہ جس عورت کی لاش ملی ہے وہ کون تھی؟ اسے تمہاری بیوی نے تو قتل نہیں کیا تھا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس عورت کو تو میں جانتا ہی نہیں جس کی تمہیں لاش ملی ہے۔ خان باز گل بہت کوشش کے باوجود اس سے یہ راز نہ لے سکا کہ اس کی بیوی نے کسے قتل کیا ہے۔ وہ تھانے میں واپس چلا گیا۔
دوسرے دن ساتھ والے علاقے کا تھانے دار اس کے پاس آیا اور اسے کہا، میرے تھانے کی ایک عورت لاپتہ ہے۔ وہ غیر شادی شدہ جوان لڑکی تھی، گھر سے غائب ہو گئی۔ گھر والے کئی دن اسے خود ہی ڈھونڈتے رہے۔ آخر انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی۔ انہوں نے جس پر شک کا اظہار کیا تھا انہیں میں ٹھونک بجا کر اور چھاپے مار کر دیکھ چکا ہوں، لڑکی نہیں ملی۔ 2-3 روز گزرے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تمہیں ایک لاش ملی ہے جو کسی عورت کی ہے۔ لاش کے کپڑے اور جسم سے برآمد ہونے والی اشیاء تمہارے پاس ہوں گی۔ اگر تم نے ملزم پکڑ لیے ہیں تو یہ کوئی اور ہوگی، اگر نہیں تو مجھے اس کی چیزیں دکھا دو، وہ یہی گمشدہ لڑکی نہ ہو۔ خانباز گل نے اسے کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، کہہ دو کہ یہ گمشدہ لڑکی کی لاش تھی اور یہ تمہارے تھانے کی واردات ہے۔ اس نے لڑکی کے کپڑوں کے ٹکڑے، سونے اور کانچ کی چوڑیاں، دوپٹہ اور جوتی کا ایک پاؤں اسے دکھایا۔ لاش سے برآمد ہونے والی اشیاء عدالت میں پیش کی جاتی ہیں۔ تھانے دار نے خانباز گل سے کہا کہ وہ اسے اپنا ایک کانسٹیبل دے دے جسے وہ گمشدہ لڑکی کے گاؤں بھیج کر اس کے وارثوں کو بلانا چاہتا تھا۔ گاؤں 1.5-2 میل دور تھا۔ خانباز گل نے ٹٹو کا انتظام کر کے اپنا ایک کانسٹیبل بھیج دیا۔ دوسرے تھانے دار نے گاؤں کا اتا پتہ دیا تھا۔ خانباز گل نے اسے بتایا کہ مقتولہ کی شناخت غلط ہو گئی تھی، اس لیے غلط لوگ لاش لے گئے اور جلا ڈالی۔ گمشدہ لڑکی کے لواحقین آ گئے۔ اس کی ماں نے چوڑیاں دیکھیں تو اس نے پورے یقین سے کہہ دیا کہ یہ اس کی بیٹی کی چوڑیاں ہیں۔ دوپٹے اور جوتی سے مزید تصدیق ہو گئی۔ مقتولہ کے کپڑوں کے 2 ٹکڑے دھلوائے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر ماں نے سر پیٹ لیا۔ اس نے کسی شک کی گنجائش ہی نہ رہنے دی۔ مقتولہ کے باپ نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ ان کی بیٹی کی چیزیں ہیں۔ دونوں تھانے داروں نے ضروری کاغذی کارروائی کی، رپورٹ لکھی، اوپر بھیجی اور تفتیش دوسرے تھانے دار نے لے لی جس میں خانباز گل کی حیثیت گواہ کی رہ گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کیس سے جان چھوٹی۔ دوسرے تھانے دار نے 8-10 دنوں میں یہ سراغ لگا لیا کہ مقتولہ کی دوستی ہرنام سنگھ کے ساتھ تھی۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مقتولہ کے رشتہ دار ہرنام سنگھ کے گاؤں میں بھی تھے۔ وہ اس گاؤں میں آیا کرتی تھی اور اسی لڑکی پر ہرنام سنگھ اور اس کی بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا تھا۔ مقتولہ کے والدین نے تو کہا تھا کہ ان کی بیٹی کا چال چلن اچھا تھا، لیکن دیہات میں کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ سکھوں میں تو بے حیائی عام تھی، کم ہی برا منایا جاتا تھا، مگر ہرنام سنگھ کی بیوی کے خیالات سکھوں سے مختلف تھے۔ بعد کے حالات اور واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مقتولہ نے کبھی ہرنام سنگھ کی بیوی کو طعنے بھی دیے تھے کہ اس کا خاوند اس کے قبضے میں ہے۔ غالباً انہی طعنوں نے اسے مشتعل کیا تھا جس سے وہ ایسے جرم کی مرتکب ہوئی جس نے پولیس کو بھی حیران کر دیا۔ حالانکہ پولیس کے سامنے ایسی وارداتیں بھی آتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے قابل یقین ہی نہیں ہوتی۔ دوسرے تھانے دار نے تفتیش محنت اور دیانتداری سے کی تھی۔ اس نے مخبروں کا استعمال بھی عقل مندی سے کیا جس کے نتیجے میں وہ ہرنام تک پہنچ گیا، مگر سوال یہ تھا کہ لڑکی کو کیا ہرنام سنگھ نے قتل کیا ہے، اور ایسے غصے میں قتل کیا ہے کہ لاش پر کلہاڑیوں کے 20 سے زیادہ زخم تھے، سر کاٹ کر غائب کر دیا گیا تھا اور ایک بازو اور ٹانگ بھی ساتھ نہیں تھی۔ دوسرے تھانے دار کے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی کہ اس نوعیت کا قتل انتہائی غصے اور انتقام کے جذبے کے زیر اثر کیا جاتا ہے۔ اگر مقتولہ کو ہرنام سنگھ نے قتل کیا ہے تو اس کے باعث 2 ہو سکتے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور لڑکی نے اسے دھتکار دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ لڑکی نے کسی اور کے ساتھ بھی دوستی کر لی ہوگی، مگر جو شہادتیں ملی تھیں ان سے پتہ چلتا تھا کہ لڑکی ہرنام سنگھ کے بلانے پر آ جاتی تھی۔ اس کیس کی شہادتوں میں ایک اہم شہادت غائب تھی، وہ ہرنام سنگھ کی بیوی تھی، اس سے کام کی باتیں معلوم ہو سکتی تھیں۔ ایک روز دوسرے تھانے دار نے خانباز گل کے تھانے میں آ کر ہرنام سنگھ کو وہاں بلایا اور اس سے سیدھا سوال پوچھا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کا میل جول تھا یا نہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے کہا گیا کہ اس پر قتل کا الزام عائد نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ معلوم کرنا ہے کہ لڑکی کے مراسم اور کس کے ساتھ تھے۔
یہ راز ہرنام سنگھ کو ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ اسے کہا گیا کہ کوئی اور آدمی لڑکی کو پھانسنا چاہتا ہوگا، لیکن ناکام ہو کر اس نے لڑکی کو قتل کر دیا۔ اس کے جواب میں ہرنام سنگھ نے ایسا رویہ اختیار کیا جیسے وہ ان تھانے داروں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ پرانے لوگوں کو معلوم ہے کہ سکھ احمقانہ باتوں اور حرکتوں میں شہرت یافتہ تھے۔ یہی حال ہرنام سنگھ کا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ہرنامہ ڈاکو سمجھ رہا تھا۔ اس کے رویے سے شک ہوتا تھا جیسے اس واردات سے وہ واقف ہے اور چھپا رہا ہے۔ خانباز گل نے اسے یاد دلایا کہ اس نے اپنی بیوی کے متعلق کہا تھا کہ جس دلیری سے اس نے قتل کیا ہے کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب میں ہرنام سنگھ نے ایسی احمقانہ باتیں کیں کہ اس کے خلاف شک پکا ہو گیا۔ مقتولہ کے متعلق گاؤں کے نمبردار نے بتایا تھا کہ بڑی اچھی صورت کی لڑکی تھی، لیکن کوئی شریف گھرانہ اس کا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ منہ پھٹ اور بے حیا تھی۔ سکھوں کے ہاں بے حیائی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ دونوں تھانے داروں نے محسوس کیا کہ واردات کے ساتھ ہرنام سنگھ کا گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے اسے دوستانہ طریقے سے سمجھایا، پیار اور محبت کے سارے ڈھنگ آزمائے، مگر وہ نہ مانا۔ اس کی بجائے وہ چیلنج کے انداز سے باتیں کرتا تھا۔ اسے اسی کمرے میں لے گئے جہاں خانباز گل نے اسے ایک دن اور رات رکھا تھا۔ دوسرا تھانے دار تشدد اور اذیت رسانی کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اس کے بال نہ باندھے اور اس قسم کی کوئی اذیت نہ دی۔ اسے کمرے میں کھڑا رکھا گیا، پانی کا گھونٹ تک نہ دیا گیا، پھر اسے خالی پیٹ اسی علاقے کی کشید کی ہوئی شراب پلائی گئی۔ یہ دیسی شراب بہت ہی تیز ہوتی ہے۔ اسے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ شام کے بعد اسے بھنگ پلائی گئی۔ بھنگ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نشے میں آدمی ہنسنا شروع کر دے تو گھنٹوں ہنستا ہی رہتا ہے، اور اگر رونے لگے تو روتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی عقل مند آدمی اس کے ذہن میں اپنے مطلب کی کوئی بات ڈال دے تو اسی کے متعلق بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے خانباز گل نے بتایا تھا کہ بھنگ میں کچھ اور بھی ملایا گیا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ کیا چیز تھی اور میں اس سے واقف بھی نہیں تھا۔ دوسرا تھانے دار اس کا استعمال جانتا تھا۔ سکھوں کے اس علاقے کے متعلق میں یہ بھی بتا دوں کہ وہاں تھانے داروں کو قتل اور خون خرابی کی وارداتوں میں لمبی چوڑی تفتیش اور اذیت رسانی کی ضرورت کم ہی پڑتی تھی، کیونکہ سکھ خاندانی دشمنی کی بنا پر لڑتے اور مرتے تھے۔ ایسے لڑائی جھگڑوں میں قاتلوں کو پکڑنا مشکل نہیں ہوتا تھا، بلکہ اکثر قاتل آلۂ قتل لہراتے اور للکارتے ہوئے سارے گاؤں کا چکر لگاتے اور پھر تھانے چلے جاتے۔ پراسرار وارداتیں کبھی کبھار ہوتی تھیں، جیسے اس لڑکی کا قتل تھا۔ ایسے قاتلوں سے اقبال جرم کرانے کے لیے تھانے داروں نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ اس تھانے دار نے ہرنام سنگھ کو خالی پیٹ دیسی شراب پلائی۔ اس کا اثر بہت برا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اسے بھنگ میں ملا کر کچھ پلایا اور اسے کھانے کے لیے بھی کچھ دیا۔ تھانے دار اس کے پاس بیٹھ گیا اور جب ہرنام سنگھ پر نشہ طاری ہونے لگا تو اس نے دوستانہ لہجے میں باتیں شروع کر دی۔ اس نے ہرنام سنگھ کی مردانگی کی خوب تعریفیں کیں اور کہا کہ جو لڑکی قتل ہو گئی ہے وہ اس پر مرتی تھی۔ بہرحال وہ ہرنام سنگھ کے ذہن کو اپنے قبضے میں لینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تھانے دار کوئی بہت ہی عقل والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ہرنام سنگھ سے کوئی سوال پوچھا ہی نہیں، اپنے شکوک کے مطابق اس کے ذہن میں باتیں ڈالتا رہا، جن میں ایک بات یہ بھی تھی جو اسے خانباز گل نے بتائی تھی کہ اس کی بیوی نے جس دلیری سے قتل کیا ہے کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا۔ ہرنام سنگھ نے جھوم جھوم کر راز فاش کر دیا۔ اس نے واردات کی جو کہانی سنائی وہ ناقابل یقین لگتی تھی۔ دونوں تھانے داروں نے یہ رائے قائم کی کہ ہرنام سنگھ نشے کے اثر سے اوٹ پٹانگ باتیں گھڑتا جا رہا ہے۔ اس نے پہلے تو مقتولہ کے ساتھ اپنی محبت کی داستان مست ہو کر سنائی اور بعد کی ملاقاتوں کی تفصیل بھی سنائی۔ اس کی بیوی کو پتہ چل گیا۔ بیوی نے اسے روکا تو اس نے بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہرنام سنگھ نے یہ حرکت بھی کی کہ لڑکی جب اس کے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں آتی تو ہرنام سنگھ اسے اپنے گھر بلاتا اور اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی مجھ پر فدا ہے۔ یہ اصل سکھوں والی حرکت تھی۔ لڑکی بھی سکھ ہی تھی۔ اس نے ہرنام سنگھ کی بیوی کو تانے دیے اور ہرنام سنگھ کی موجودگی میں کہا کہ تم ہرنام سنگھ جیسے جوان کے قابل نہیں ہو۔ اس پر گھر میں لڑائی ہوئی۔
ہرنام سنگھ کی بیوی لڑکی کو مارنے کے لیے دوڑی۔ ہرنام سنگھ نے اسے گرا لیا اور بہت ہی بری طرح پیٹا۔ ایک بار یوں بھی ہوا کہ بیوی کلہاڑی اٹھا کر ہرنام سنگھ پر ٹوٹ پڑی۔ ہرنام سنگھ کے بھائیوں نے درمیان میں آ کر بچاؤ کرا دیا۔ ہرنام سنگھ نے بتایا کہ اسے بیوی نے کئی بار کہا تھا کہ جس طرح مسلمان اپنی بیویوں کو رکھتے ہیں اس طرح رہوں گی، ورنہ مجھے طلاق دے دو۔ اگر مجھے آزاد نہیں کرو گے تو میں کسی مسلمان کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اس پر بھی ہرنام سنگھ نے اسے مارا پیٹا۔ اس نے تھانے داروں کو نشے کی حالت میں بیان دیتے ہوئے اپنی بیوی کو گالیاں دیں اور کہا کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں آتی جاتی تھی اور مسلمانوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، لیکن وہ بہت دلیر لڑکی تھی۔ اس نے جب اپنا آپ دکھایا تو میں نے قسم کھا لی کہ تمام عمر اس عورت کا غلام رہوں گا۔ یہ واقعہ اس نے اس طرح سنایا کہ ایک رات وہ چھت پر سویا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کی چارپائی اس کے ساتھ تھی۔ اس کے دونوں بھائی مکان سے باہر کھلی جگہ چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے۔ صحن میں اس کی ماں اور باپ سوئے ہوئے تھے۔ ہرنام سنگھ کی ویسے ہی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ساتھ والی چارپائی خالی دیکھی، بیوی غائب تھی۔ ہرنام سنگھ کو پہلا خیال یہ آیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن اسے یقین نہ آیا۔ پھر یہ خیال آیا کہ ذرا نیچے اتر گئی ہوگی۔ وہ لیٹ گیا۔ یہ دیہاتی طرز کا کچا مکان تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہرنام سنگھ کو مکان کے پچھواڑے ہلکی سی آواز آئی۔ رات اندھیری تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے ادھر دیکھا تو منڈیر سے کسی کا سر اوپر اٹھا، پھر باقی جسم اوپر آیا۔ ہرنام سنگھ نے دیکھ لیا کہ یہ کسی عورت کا سایہ سا تھا جو اس کی بیوی ہی ہو سکتی تھی، مگر اس کی بیوی پچھواڑے سے کیوں اوپر آ رہی تھی؟ اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہ ملا۔ منڈیر سے چارپائیاں دور نہیں تھی۔ اس عورت کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ وہ کلہاڑی اوپر کر کے ہرنام سنگھ کی طرف تیزی سے آئی۔ ہرنام سنگھ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ جاگ رہا تھا۔ کلہاڑی کا وار اپنے اوپر پڑنے سے پہلے اچھل کر اٹھا۔ کلہاڑی اس کے سرہانے پر لگی۔ ہرنام سنگھ نے پھرتی دکھائی۔ عورت کو اس نے دوسرا وار نہ کرنے دیا۔ بڑی تیزی سے اس نے کلہاڑی پکڑ لی۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ بیوی نے اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھڑانے کے لیے زور لگایا۔ آخر عورت تھی۔ اس کا مقابلہ تندرست جوان کے ساتھ تھا۔ ہرنام سنگھ نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اس کی بیوی کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ہرنام سنگھ نے اسے نیچے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کلہاڑی کا دستہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیوی کی شیرک پر رکھا اور زور سے دبایا۔ بیوی تڑپ اٹھی۔ کس یار کے پاس گئی تھی؟ تمہیں کس نے میرے قتل کے لیے بھیجا ہے؟ اس نے دستے کا دباؤ ڈھیلا کیا۔ میں جانتی ہوں تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ میں نہ قتل ہونے سے ڈرتی ہوں نہ قتل کرنے سے۔ قتل ہونے سے پہلے تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں کیا کر کے آئی ہوں۔ بیوی نے اسے جو قصہ سنایا وہ یوں تھا کہ اس روز مقتولہ ہرنام سنگھ کے گاؤں آئی ہوئی تھی۔ ہرنام سنگھ کی بیوی نے اس وقت تک معلوم کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جب وہ اپنے گاؤں میں ہوتی تھی کس کے ہاتھ پیغام بھیجا کرتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان دونوں کی ملاقاتیں دونوں گاؤں کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ لڑکی ہرنام سنگھ کے بلانے پر آ جایا کرتی تھی۔ بیوی نے اس عورت کو پیسے دیے اور کہا کہ اس لڑکی کو ہرنام سنگھ کی طرف سے کہے کہ رات فلاں جگہ آ جانا۔ اس کی چال کامیاب رہی۔ دیہات میں لوگ شام کے فوراً بعد سو جاتے ہیں۔ ہرنام سنگھ سو گیا تو بیوی اٹھی، دبے پاؤں نیچے گئی۔ اس نے ہرنام سنگھ کی کلہاڑی اپنی مرضی کی جگہ پر رکھ لی تھی۔ وہ اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ اس نے شام سے کچھ دیر پہلے پچھواڑے سیڑھی رکھ دی تھی۔ یہ 4-5 ڈنڈوں کی معمولی سی سیڑھی تھی جو دیہات میں اکثر مکانوں کے ساتھ لگی نظر آتی ہے۔ بیوی نے ہرنام سنگھ کو بتایا کہ وہ اس جگہ پہنچی جہاں اس نے لڑکی کو بلایا تھا تو تھوڑی دیر بعد وہ آ گئی۔ لڑکی نے ذرا دھیمی آوازیں دیں، ہرنامے ہرنامے۔ وہ جسے آوازیں دے رہی تھی وہ ہرنامے کی بیوی تھی۔ اندھیرے میں یہ دونوں سائے ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو ہرنام سنگھ کی بیوی نے کلہاڑی کا ایک ایسا زبردست وار کیا کہ لڑکی کی گردن صاف کٹ گئی۔ پھر اس نے لڑکی کا ایک بازو اور ایک ٹانگ کاٹ دی، اس کی لاش وہیں پڑی رہنے دی اور واپس ہرنام سنگھ کو قتل کرنے کے لیے آئی۔
اس نے ہرنام سنگھ سے پہلے لڑکی کو اس لیے قتل کیا تھا کہ چھت پر ہی نہ پکڑی جائے۔ آخر وہ پکڑی گئی مگر وہ لڑکی کو قتل کر چکی تھی۔ ہرنام سنگھ کو اپنی بیوی کی اس کہانی پر اعتبار نہ آیا۔ وہ اسے اس جگہ لے گئی جہاں لڑکی قتل ہوئی تھی۔ وہاں واقعی لاش پڑی تھی اور لاش کے ٹکڑے بھی قریب ہی پڑے ہوئے تھے۔ ہرنام سنگھ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے دل میں یہ غیرت جاگ اٹھی کہ وہ اپنی بیوی کو پولیس کے ہاتھ میں نہیں دے گا اور اسے کچہری نہیں چڑھنے دے گا۔ اس نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ بیوی اس کی عزت ہے اور اس کی بیوی نے اپنی عزت اور غیرت کی خاطر اس لڑکی کو قتل کیا ہے۔ یہ جنگلی سکھ کا دماغ تھا، جدھر رخ ہو گیا اسی سمت چل پڑا۔ اپنی بیوی کی یہ دلیری اسے بہت پسند آئی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس نے کلہاڑی سے گڑھا کھود کر لاش دبا دی اور اس سے تھوڑی دور ایک گڑھا گہرا کھود کر سر دبایا اور ٹانگ اور بازو ایک اور جگہ دبایا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ وہ بے غم ہو جائے، اسے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا۔ اس کے بعد ہرنام سنگھ نے جو بات سنائی وہ بھی مشکوک لگتی تھی۔ خیال یہی تھا کہ وہ نشے کے اثر کے تحت خیالی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ بیوی کو واپس لے آیا۔ اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا کہ اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے ہیں یا نہیں۔ گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ ہرنام سنگھ نے بیوی سے کہا کہ وہ دبے پاؤں کپڑے بدل لے اور کل یہ کپڑے دھو ڈالے مگر کوئی خون نہ دیکھ سکے۔ وہ اطمینان سے سو گئے۔ آدھی رات کے بعد ہرنام سنگھ کی آنکھ پھر کھلی تو دیکھا کہ بیوی غائب ہے۔ اس نے نیچے دیکھا، وہ نظر نہ آئی۔ صبح ہو گئی، وہ نہ آئی۔ سورج نکلنے کے بعد تک نہ آئی۔ ہرنام سنگھ کی ماں نے کسی شک کی بنا پر ٹرنک دیکھا، تمام زیورات غائب تھے اور دوسرے ٹرنک میں کچھ رقم رکھی تھی وہ بھی غائب تھی۔ ہرنام سنگھ کو کئی خیال آئے۔ ایک یہ کہ وہ اس ڈر سے بھاگ گئی ہے کہ ہرنام سنگھ اسے پیار کے دھوکے میں پکڑوا دے گا۔ دوسرا یہ کہ اس نے درپردہ کسی اور کے ساتھ دوستی لگا رکھی تھی، اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ لڑکی کو اس کی بیوی نے قتل نہیں کیا، اس آدمی نے کیا ہے جس کے ساتھ وہ چلی گئی ہے۔ پھر وہ اپنے آپ سے کہتا کہ اس کی بیوی بہت دلیر تھی، لڑکی کو اسی نے قتل کیا ہے۔ بہرحال اس نے بیوی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس نے مسلمان گھرانوں کے 2 جوان آدمیوں کو دھمکیاں بھی دی۔ اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے کہا کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ اس کی بیوی کہیں چلی گئی ہے۔ ادھر اس لڑکی کی تلاش شروع ہو گئی جو قتل ہو چکی تھی۔ ہرنام سنگھ سے بھی پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اسے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ اس کے گاؤں میں آئی تھی۔ جس طرح ہرنام سنگھ اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ پولیس کو نہیں دینا چاہتا تھا، اسی طرح مقتولہ کے لواحقین بھی سکھ تھے، وہ بھی اسے اپنے طور پر تلاش کر رہے تھے۔ وہ اپنی لڑکی کے چال چلن سے واقف ہوں گے، اس لیے انہیں یہی شک ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ چوتھے 5ویں دن درندوں نے لاش نکال لی۔ ہرنام سنگھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک مخبر نے خان باز گل کو اطلاع دے دی ہے کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاش برآمد ہوتی خان باز گل نے ہرنام سنگھ کو دھر لیا، لاش کی شناخت دانستہ کرائی۔ اس سے یہ ہوا کہ لڑکی کے لواحقین کو یہ شک ہوا ہی نہیں کہ یہ لاش ان کی لڑکی کی ہو سکتی ہے۔ لاش غلط وارثوں کو دے دی گئی جو انہوں نے اپنے دستور کے مطابق جلا ڈالی۔ اس واردات میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہرنام سنگھ نے خان باز گل کے ہاتھوں اپنا جسم توڑوا لیا، لیکن یہ نہ بتایا کہ یہ لاش فلاں لڑکی کی ہے اور اسے اس کی بیوی نے قتل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ڈر بھی گیا، لاش کو اس نے خود دفن کیا تھا۔ خان باز گل نے مجھے بتایا کہ اس نے ہرنام سنگھ کے اس بیان کو صحیح تسلیم نہیں کیا۔ دوسرے تھانے دار نے کہا کہ اس کا سارا بیان سچا نہیں ہو سکتا، اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ قتل میں اس کا ہاتھ ضرور ہے۔ ہرنام سنگھ بیان دے کر سو گیا۔ وہ بہت ہی دیر سویا رہا۔ جب جاگا تو اسے کھلایا پلایا گیا، اس کے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ دوسرے تھانے دار نے اسے کہا کہ ساتھ چل کر لاش کا سر، بازو اور ٹانگ برآمد کراؤ۔ کون سی لاش؟ ہرنام سنگھ نے حیران ہو کے پوچھا۔ کس کی لاش؟ اسے اس کا بیان یاد دلایا گیا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم لوگوں نے مجھے شراب پلائی، پھر بھنگ پلائی، میں نے راضی خوشی پی لی، مجھے اتنا زیادہ نشہ ہو گیا تھا کہ اپنا بھی ہوش نہیں تھا، میں بیان دینے کی حالت میں ہی نہیں تھا۔ ہر نامے اسے خان باز گل نے کہا،
قاتل تم نہیں ہو، تمہاری بیوی ہے اور وہ لاپتہ ہے، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، تم صرف اتنا کرو کہ لاش کے ٹکڑے برآمد کرا دو، یا یہ بتا دو کہ تم نے لاش والے گڑھے سے کس طرف اور کتنی دور دبائے تھے، ہم خود نکال لیں گے۔ اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرے تانے دار نے خان باز گل سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے لڑکی کو اس نے خود قتل کیا ہے اور یہ اتفاق ہے کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ خان باز گل کو معلوم تھا کہ ہرنام سنگھ کی بیوی کہاں ہے، اس کے ساتھ اس کی باتیں بھی ہوئی تھیں۔ کانسٹیبل نے اس کے سامنے خان باز گل کو سنایا تھا کہ ہرنام سنگھ کی بیوی کس طرح اس کے پاس پہنچی تھی، اس نے قتل کا ذکر نہیں کیا تھا۔ خان باز گل نے یہ بھی سوچا کہ قتل کا اقبال کون کرتا ہے، ہو سکتا ہے ہرنام سنگھ کی بیوی نے ہی قتل کیا ہو، انسان کی فطرت بڑی گہری ہے۔ خان باز گل نے بہت کچھ سوچ کر دوسرے تھانے دار کو مشورہ دیا کہ وہ ہرنام سنگھ کو گرفتار کر کے لے جائے اور اس کے بیان کے مطابق شہادت اکٹھی کر لے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ وہ تھانے دار ہرنام سنگھ کو گرفتار کر کے لے گیا۔ اپنی تسکین اور تصدیق کے لیے خان باز گل کسی بہانے امرتسر چلا گیا۔ اسے کانسٹیبل مل گیا۔ اس نے گجرات کے تبادلے کے لیے درخواست دے رکھی تھی اور ہرنام سنگھ کی بیوی کو اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ خان باز گل نے اسے ہرنام سنگھ کا بیان سنایا تو کانسٹیبل کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آپ تفتیش کے لیے آئے ہیں؟ خان باز گل نے اسے تسلی دی کہ وہ اپنے وعدے پر قائم ہے اور وہ صرف اپنی دلچسپی کے لیے اصل واردات معلوم کرنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی یعنی ہرنام سنگھ کی سابقہ بیوی سے ملایا۔ بات ہوئی تو اس لڑکی نے یہ تسلی کر کے کہ خان باز گل دھوکہ نہیں دے گا، ہرنام سنگھ کا بیان سننے سے پہلے ہی سنا دیا کہ اس نے اس لڑکی کو کس طرح قتل کیا تھا۔ اس نے بالکل وہی کہانی سنائی جو ہرنام سنگھ نے نشے کی حالت میں سنائی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے جو بھی چال چلی وہ کامیاب رہی۔ اس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی جو اس کے متعلق مشہور تھیں، مثلاً یہ کہ وہ مسلمان عورتوں سے زیادہ متاثر تھی اور انہی کی طرح اپنے آپ کو، اپنے خاوند کو اور اپنے گھر کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے گھر کی غلاظت سے وہ پریشان رہتی تھی۔ اس پر ہرنام سنگھ نے یہ ظلم کیا کہ ایک لڑکی کو اپنے دل و دماغ پر سوار کر کے اسے اپنی بیوی پر بھی سوار کرنے کی کوشش کی۔ بیوی کے دل میں ہرنام سنگھ اور اس گھر کے ہر فرد کے خلاف نفرت پہلے ہی گھر کر چکی تھی۔ اس لڑکی نے اسے تانے دیے اور ہرنام سنگھ نے اسے مارا پیٹا تو اس کے دماغ پر خون چڑھ گیا۔ اسے پناہ اور سہارے کی ضرورت تھی، وہ اس مسلمان کانسٹیبل نے پوری کر دی۔ آخر ایک روز اس نے لڑکی کو پھر اپنے گاؤں میں دیکھا تو اس کا دماغ تیز ہو گیا۔ اس نے قتل کی اسکیم بنا لی۔ اس کی اسکیم میں ہرنام سنگھ کا قتل شامل نہیں تھا اور نہ ہی وہ زیورات چوری کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک عورت کی زبانی لڑکی کو ہرنام سنگھ کا پیغام بھیجا، کلہاڑی الگ رکھ لی اور شام کے وقت سیڑھی منڈیر پر ایک جگہ لیپ کرنے کے بہانے مکان کے پچھواڑے لگا دی۔ رات کو وہ پچھواڑے سے اترنا چاہتی تھی۔ اس نے گھر والوں کی نظر بچا کر کلہاڑی اپنے بستر میں چھپا لی تھی۔ ہرنام سنگھ سو گیا تو اس نے کلہاڑی اٹھائی اور پیچھے سے اتر گئی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اگر لڑکی آ گئی تو اسے قتل کر کے رات ہی رات امرتسر پہنچ جائے گی۔ اسے امید نہیں تھی کہ لڑکی آئے گی، لیکن موت اسے لے آئی۔ بیوی نے پہلا وار لڑکی کے سر پر کیا، وہ چکرا کر گری تو اس نے دوسرا وار اس کے بازو پر کیا۔ بازو چونکہ زمین پر تھا اس لیے صاف کٹ گیا۔ تیسرا وار ٹانگ پر کیا، اسی جگہ دو اور وار کیے تو ٹانگ بھی کٹ گئی۔ وہ پوری طرح پاگل ہو چکی تھی۔ مقتولہ کے جسم کی حرکت بند ہو چکی تھی۔ بیوی نے پاگل پن میں کلہاڑی سے اس کی گردن کاٹ کر سر الگ کر دیا، پھر اندھا دھند اس کے جسم پر کلہاڑی چلانے لگی۔ اس دوران اس کے دماغ میں آئی کہ وہ ہرنام سنگھ کو بھی قتل کرے گی۔ یہ پاگل پن کا اثر تھا۔ اسے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ دماغ پر ایک قتل کا خون سوار ہو جانے کا اثر تھا۔ وہ اسی ذہنی اور جذباتی کیفیت میں ہرنام سنگھ کو قتل کرنے گھر واپس آئی۔ چھت پر چڑھی، ہرنام سنگھ جاگ رہا تھا۔ اس سے آگے اس نے وہی کہانی سنائی جو ہرنام سنگھ نے سنائی تھی۔ اس لڑکی نے خان باز گل کو سنایا کہ ہرنام سنگھ نے اس کے ساتھ جا کر لاش کو گڑھا کھود کر دبایا اور لاش کے اعضاء بھی دبا دیے۔ اس نے بیوی کو اس دلیری اور غیرت مندی پر خوب شاباش دی اور چھت پر
لا کر سو جانے کو کہا۔ اس کے سلوک سے بیوی کے دل سے یہ ارادہ نکل گیا کہ وہ ہرنام سنگھ کو قتل کرے گی۔ ہرنام سنگھ ویشی قسم کا سکھ تھا، بے سدھ سو گیا۔ بیوی کو اچانک خیال آیا کہ یہ شخص اسے دھوکے سے گھر لے آیا ہے اور صبح پولیس کے حوالے کر دے گا۔ وہ تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کی اتنی گہری دوستی تھی، اس کے قتل پر وہ خوش ہوگا۔ اس جوان لڑکی کا خون ذرا ٹھنڈا ہو چکا تھا اور دماغ ذرا بہتر طریقے سے سوچنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس نے فرار میں ہی خیریت سمجھی۔ وہ اٹھی اور نیچے چلی گئی۔ اندر جا کر اس نے اندھیرے میں ہی ٹرنک کھولا۔ اسے معلوم تھا کہ زیورات کہاں پڑیں۔ رقم کے متعلق بھی اسے علم تھا۔ اس نے دونوں چیزیں اڑا لیں اور نکل گئی۔ گاؤں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ گاؤں سے نکل گئی اور 10-11 میل پیدل چلتی امرتسر پہنچ گئی۔ ابھی سحر دھندلی تھی جب وہ امرتسر پہنچی۔ وہ دربار صاحب چلی گئی۔ اس روز اس کا کانسٹیبل ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو وہ پوچھتی کانسٹیبل تک پہنچ گئی۔ کانسٹیبل نے جس طرح پہلے سنایا تھا، اس نے اپنے کسی دوست کی مدد سے رہائش کا بندوبست کر لیا، لڑکی کو مسلمان کیا اور شادی بھی کر لی۔ خانباز گل نے لڑکی سے پوچھا کہ مقتولہ کا سر، ٹانگ اور بازو کہاں کہاں دبائے گئے تھے۔ لڑکی نے لاش والے گڑھے سے سمت اور اندازاً فاصلہ بتا دیا۔ کانسٹیبل ابھی تک گھبرایا ہوا تھا۔ خانباز گل نے اسے کہا کہ وہ اس کا مسلمان بھائی ہے، اسے دھوکہ نہیں دے گا۔ اس نے یہاں تک اس کی مدد کی کہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں اس کے 2 دوست انسپکٹر تھے۔ اس نے انہیں کہا کہ اس کانسٹیبل کو امرتسر سے گجرات، جہلم یا اس علاقے کے کسی تھانے میں بھجوا دیں۔ اس نے کوئی جھوٹ موٹ کی وجہ بتائی۔ انہوں نے مدد کا وعدہ کیا۔ 2 روز بعد یہ کیس پھر خانباز گل کے تھانے میں آ گیا، کیونکہ قتل اس کے تھانے کے علاقے میں ہوا تھا اور مشتبہ ملزم بھی اسی علاقے کا تھا۔ ہرنام سنگھ کو خانباز گل کے حوالے کر دیا گیا۔ اس پٹھان کو تو معلوم تھا کہ قاتل کون ہے، لیکن اس قاتل کو وہ مظلوم سمجھتا تھا اور اب اسلام کا رشتہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے ہرنام سنگھ کو اقبال جرم کے لیے نہ کہا، وہ جرم کی کہانی سن چکا تھا۔ اس نے پہلی کارروائی یہ کی کہ گاؤں کے 2 آدمیوں کو جو اس کے خوشامدی تھے تھانے بلایا، ہرنام سنگھ کو ہتھکڑیوں میں ساتھ لیا اور اس جگہ لے گیا جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ ہرنام سنگھ کی سابقہ بیوی نے اسے بتا دیا تھا کہ لاش کے اعضاء کہاں کہاں دبائے گئے ہیں۔ خانباز گل نے کھدائی کے لیے دیہات سے 2-3 آدمی ساتھ لے لیے۔ اس نے بتائے ہوئے اندازے کے مطابق ایک جگہ دیکھی جہاں پتہ چلتا تھا کہ کچی ہے۔ اس نے ہرنام سنگھ سے پوچھا، یہاں سر ہے یا کون سا حصہ؟ ہرنام سنگھ نے جواب دیا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ خانباز گل نے سب کو بلایا اور کھدائی کرائی۔ اسی طرح ایک اور جگہ سے کھدائی کرائی۔ ایک جگہ سے سر اور دوسری جگہ سے ٹانگ اور بازو برآمد ہوئے۔ ان کی حالت خاصی خراب ہو چکی تھی۔ خانباز گل نے برآمدگی کے کاغذات تیار کیے جن میں لکھا کہ یہ اعضاء ہرنام کی ایسی نشاندہی پر برآمد ہوئے ہیں جو اس نے اپنی رضامندی سے کی ہے۔ اس نے کھدائی کرنے والوں اور اپنے ساتھ لائے ہوئے 2 آدمیوں کے انگوٹھے لگوا لیے۔ یہ اعضاء امرتسر کے سول سرجن کے معائنے اور رپورٹ کے لیے بھیج دیے۔ پھر اس نے ہرنام سنگھ کے گھر کی تلاشی لی اور آلۂ قتل یعنی کلہاڑی برآمد کی۔ اس کے متعلق بھی اس نے لکھا کہ ہرنام سنگھ کی نشاندہی پر برآمد ہوئی ہے۔ اس نے اپنے ایک مخبر کو یہ بیان دینے کے لیے تیار کیا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی اور ہرنام سنگھ بھی اس کی دوستی کا خواہش مند تھا۔ ناکامی سے مشتعل ہو کر اس نے لڑکی کو قتل کر دیا۔ مخبر سے یہ بھی کہلوایا گیا کہ ہرنام سنگھ نے اسے بھی قتل کی دھمکی دی تھی۔ مقتولہ کے باپ اور بھائیوں کے ذہن میں بھی خانباز گل نے ڈالا کہ لڑکی کا قاتل ہرنام سنگھ ہے۔ انتقام لینے کے لیے ان لوگوں نے وہ بیان زبانی یاد کر لیے جو انہیں خانباز گل نے بتائے تھے۔ اس کے علاوہ خانباز گل نے جو جھوٹی شہادتیں تیار کیں وہ ایک لمبی روداد ہے۔ اس نے بڑی عقل مندی سے کیس تیار کیا اور چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ مجسٹریٹ نے ابتدائی سماعت کے بعد کیس سیشن سپرد کر دیا جہاں سے ہرنام سنگھ کو عمر قید کی سزا مل گئی۔ ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی جو مسترد ہو گئی اور سزا بحال رہی۔ اس سے پہلے مسلمان کانسٹیبل کو امرتسر سے گجرات بھیج دیا گیا تھا۔ اس طرح ہرنام سنگھ کی سابقہ بیوی خطرے کے علاقے سے بہت دور چلی گئی تھی۔ خانباز گل نے مجھے یہ کہانی اس سوال کے ساتھ سنائی تھی کہ اس نے گناہ تو نہیں کیا۔
میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔